بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم جدید بیوع اور جدید تجارت کے حوالے سے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرانک تجارت میں ایک پیچیدگی ہے، ایک مشکل ہے کہ بعض معاملات میں ایجاب اور قبول ایک ہی زمانے میں بھی متحقق نہیں ہو سکتے، بلکہ اس سلسلے میں ممکن ہے کہ ایجاب کے بعد دوسرا فریق اس کو قبول کرنے میں کچھ گھنٹوں یا دنوں کا فصل اور فاصلہ کر دے۔ مثلاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز خریدنی تھی، بائع نے ایجاب کیا اور اس کا جواب دینے کے لیے چند گھنٹوں یا دنوں کا وقت بھی دیا، تو قبول کرنے والا فی الفور اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ غور و فکر کے بعد کسی دوسری مجلس میں اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس سے پیچیدگی اور اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اتحاد مجلس بھی نہیں ہوا اور زمانہ ایجاب و قبول بھی ایک نہیں ہوا، تو کیا یہ بیع جائز ہوگی؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بائع قبول کرنے کی کوئی مدت متعین نہیں کرتا، بلکہ صرف ایجاب کرتا ہے، یعنی بیچنے کی نیت سے سامان وغیرہ پیش کرتا ہے اور ان کی قیمت بتاتا ہے، اور دوسرا فریق جو کہ مشتری ہے، خریدنے والے ہیں، وہ تأمل اور غور و فکر کے بعد اس کو قبول کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے ان دونوں صورتوں میں ایجاب اور قبول کا زمانہ ایک نہیں ہوگا۔ اتحادی مجلس تو ہے نہیں چونکہ غائب ہیں، اور زمانہ بھی ایک نہیں ہوا، تو کیا اس طرح کی تجارت جائز ہوگی؟ اس سلسلے میں فقہا کہتے ہیں کہ طرفین کے مجلس میں حاضر ہونے کی صورت میں، یعنی بائع بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں اگر مجلس میں حاضر ہیں تو وہاں پر ایجاب اور قبول اسی مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں غائب ہیں تو اس صورت میں یہاں پر مشکلات تو پیش آتی ہے، لہٰذا طرفین کے غائب ہونے کی صورت میں مجلس صرف اسی قدر زمانے کو قرار دینا جس میں طرفین معاملہ کرے، یہ صعوبت اور مشکلات کا باعث ہے۔ اس لیے ان حضرات کی فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ مجلس اس زمانے کے بعد بھی باقی سمجھنا چاہیے، جس میں فرقین معاملے کے بارے میں گفتگو میں مشغول ہیں، اور مجلس اس وقت تک تسلیم کی جانی چاہیے جس کو عرف میں اتحاد سمجھا جائے۔ ہاں، اگر اس قدر تاخیر کیا کہ عرف یعنی تاجروں کے عرف میں اس کو اعراض سمجھا جائے، اس کو نہ سمجھا جائے، تو ایسی صورت میں اتنا تاخیر قابل قبول نہیں ہوگا اور اس سے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ خطاب اور کتاب کے مابین اتحادی مجلس کے حوالے سے فرق بیان کیا گیا ہے۔ اس فرق کا حاصل یہ ہے کتاب اور خطاب دونوں برابر ہیں، ہاں مگر ایک صورت میں خطاب اور کتاب میں فرق ہوگا، وہ یہ کہ خطاب کا مجلس وہی مجلس ہوگا جس میں بائع اور مشتری آمنے سامنے ہو، اور جو کتاب کی مجلس ہوگی وہ اس سے وسیع ہوگی، اس کے بعد بھی جاری رہے گی جب تک کہ عرف عام میں اور عرف تجار میں اس کو اعراض نہ سمجھا جائے، کیونکہ قدیم دور میں خط ایک شخص لے کر مکتوب الیہ تک جاتا اور اس کو پہنچاتا، اور اکثر حالات میں اس کا جواب لے کر خط لکھنے والے کو دے دیتا،
تو معلوم ہوا کہ وہاں جو مجلس ہوتی تھی وہ بہت وسیع ہوتی تھی. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر غائبانہ طور پر ایجاب اور قبول ہوتا ہے تو اس کی مجلس وسیع ہوگی بنسبت اس کے جو کہ سامنے بیٹھ کر کرتے ہیں. اس سارے معاملے کا خلاصہ یہ ہوا کہ الیکٹرانک کاروبار میں ایک جانب سے ایجاب کے بعد دوسری جانب سے قبول اسی وقت ہو جانا لازم نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنے کے بعد کسی اور وقت بھی اپنے قبول کا اظہار و اعلان کر سکتا ہے اور اس سے بے منعقد ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.